ہوگا. تو آن بیہاف آف دا پیپل آف پاکستان اور پتہ نہیں آن بیہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان بھی میں کہہ لوں کہ یہاں پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایفرٹس کیے ہیں. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا, لوگوں کو ایک روپ میں پتہ نہیں, اس پہ مہینوں کی محنت لگی ہوگی. آج یہ 3-4 دنوں کو ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے اس میں مہینوں کی محنت ہوگی. آئی کین امیجن دس. تو اس مہینوں کی جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ان سب کو بہت مبارکباد. اور اس آپ کے توسط سے چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے, تو کراچی جو کہ پاکستان کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے, پورے پاکستان کی 50% ایکسپورٹ ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے. پاکستان میں 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں سو فار. 3rd ون ہم نے گوادر بنایا ہے, فلی آپریشنل نہیں ہے. پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کا گیٹ وے, سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے کراچی ہے. کسی پروڈکٹ کو اگر افغانستان جانا ہے, سینٹرل ایشیا جانا ہے, وہ اس شہر میں اترتا ہے اور یہاں سے آل دا وے پاکستان, اور پورے پاکستان کو چیرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے. اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ کیا ہمیں انفراسٹرکچر دیں گے, کیا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی دیں گے, کیا یونیورسٹیز دیں گے. آج ہم تقدو کر رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے کہ بھائی ہمیں پورا گن لو, سینسز میں, مردم شماری میں ہماری گنتی پوری کر لو. 75 سال کی آزادی کے بعد آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں گنا پورا نہیں جا رہا. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, آزاد ملک ہے, پتہ نہیں کیوں ہم اتنی ہوشیاریوں اور چالاکیاں اپنے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں. اس کراچی کے لوگوں کو اگر پورا گن لیا جائے گا تو کیا تباہی بربادی آ جائے گی, کیا سیکیورٹی رسک ہیں. خدا نخواستہ کراچی کے لوگ, 7 اپریل کو اخباروں کی ہیڈ لائن آ گئی کہ 98%, 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری رہ گئی ہے. اور کراچی کی آبادی گنی گئی 1,43,00,000. 1,43,00,000, 14.3 ملین. اور کہا گیا 2% صرف گننا لوگ باقی رہ گئے, 2 لاکھ بڑھ جاتے. ہماری کوششوں سے ڈیٹس بڑھی ہیں جب, تو آج تک وہ آبادی, کراچی کی آبادی میں تقریباً 50 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے. تو بھائی یہ 50 لاکھ لوگ جو کہ ہم ابھی مان نہیں رہے, تو یہ 50 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر آپ جو ہے وہ کلوز کر چکے تھے. 98% آبادی آپ کلوز کر چکے تھے. کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ساتھ, کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ساتھ. آج اگر میں اس شہر کا شہری ہوں اور مجھے یہ بھی فیل نہیں ہے کہ مجھے صحیح گننے میں پرابلم ہے ریاست کو, تو کل مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ شہر کماتا ہے تو پورا پاکستان اس پہ پھلتا پھولتا ہے, ہمیں بہت فخر ہے. لیکن بھائی ہمیں پانی نہیں دے رہے, ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کر رہے, تعلیم نہیں دے رہے, روزگار نہیں دے رہے. ہمیں گن تو لو یار پورا کم سے کم. تو ہوپ فلی کہ سینس پریویل کرے. بٹ اینی ویز میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ایگزیبیشن کو آرگنائز کرنے والے لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ہاں ایک منٹ. ہاں 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 دیکھیں, نریندر مودی کی تو کوتاہی نہیں ہے اس کے اندر, نہ امریکہ کی کوتاہی ہے, نہ اسرائیل کی کوتاہی ہے. جو بھی حکمران ہیں, آج کا حکمران, اس سے پہلے والا حکمران, اس سے پہلے والا حکمران, سب کی کوتاہی ہے. ریاست چلانے والے تمام ذمہ داروں کی کوتاہی ہے. کسی نریندر مودی, کوئی انڈیا اگر سازش نہیں کر رہا, کوئی امریکہ سازش نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ یہ بجلی والی بات کیا, میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, کہہ چکے ہیں پہلے. دیکھیے کہ الیکٹرک کی لائسنس کو دوبارہ رینیو کیا جا رہا ہے 20 سالوں کے بعد. ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو لبرلائز کریں, مونوپولی نہیں رہنی چاہیے. جس طرح سے دنیا بھر میں جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے وہاں پر 1 سے زائد کمپنیز ہوتی ہیں. جس طرح سے یہ سیلولر فون ہے نا, جب ایک ٹیلی کام جب پی ٹی سی ایل تھا صرف, تو آپ کو پتا ہے اس کی انکمنگ کالز کے بھی پیسے لگتے تھے. آپ نے 1 سے زیادہ کمپنیز کو جب لائسنسز دے دیے, تو آج اس فون کو صرف بند کر کے آن کرنے کے بھی پیکیجز ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ میرے پاس ملٹیپل آپشن ہے, A B C D. آپ مجھ سے ایک کمپنی مجھ سے زیادہ لے گی, میں دوسری کمپنی کا کارڈ استعمال کروں گا. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن میں کنزیومر کو ہو رہا ہے, عام انسان کو ہو رہا ہے. اسی طرح دنیا بھر میں آپ جائیں, وہاں پر آپ کو
آپ کسی کی بھی بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کو کارڈ مل جائے گا, آپ جا کر کارڈ جا کے اپنے میٹر میں لگائیں اور آپ کو اس کمپنی کی بجلی ملنا شروع ہو جائے گی. ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. تو ڈسٹریبیوشن میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنس ملنے چاہیے. ایک کمپنی کے پاس صرف کے الیکٹرک کے پاس یا کسی کے پاس ایک کے پاس شہر کی مونوپولی نہیں, ورنہ اگر وہ جو بھی پرائسز بڑھا رہے ہیں, وہ بجلی نہیں دے رہے, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں کہ ہم اس کو بدل کر کسی اور سے بجلی لے لیں, مجبوری ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ملٹیپل ایجنسیز کو, ملٹیپل کمپنیز کو لائسنس دینا چاہیے. تو بابا یہ بتا دیں, انتخابات ہوئے, ایم کیو ایم اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی کہ یوٹیز میں اضافہ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر مردم شماری ہوئی. کچھ پارٹیاں الیکشن میں چلی گئی مل جاتی. اب میئر کی جنگ چل رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں مردم شماری صحیح نہیں ہے, حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہے, اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ میئر کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم کیا اسٹینڈ رکھتی ہے مردم شماری کے حوالے سے, کس حد تک جائے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس الیکشن کا بوائکاٹ اس لیے کیا کہ 53 یونین کونسلز اس شہر میں کم کر دی گئی. 53 یونین کونسلز کا مطلب ہے پورا ایک چھوٹا شہر, اور ہماری جدوجہد سے الیکشن نہیں لڑنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ان 53 یونین کونسلز کو بعد میں ایڈ کرنا پڑا. ہمارا 10-1 کا لیٹر ہمیں مل گیا. تو اگر یہ پارٹیز اگر ایک مہینے اور صبر کر لیتی, الیکشن میں نہیں جاتے یہ, تو یہ 53 یونین کونسلز اور ایڈ ہو جاتے. ٹھیک ہے, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروخت اور جو بھی اٹھا پٹک ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے وہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ شہر کو سرو نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. تو یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی کوششوں کی وجہ سے مردم شماری میں ٹرینڈ ہوتی رہی تاریخ ہے, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم اور کراچی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے محکمہ اسٹیٹسٹکس نے. تو اب ایم کیو ایم کی کیا پلاننگ ہے, کیا لائے عمل ہوگا کہ اس کو مردم شماری کو صحیح کرنا؟ دوسرے یہ بتا دیں کہ کراچی میں میئر شپ کے لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا. اس اتحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. میں تو اس الیکشن کو نہیں مانتا جو الیکشن ہوئے ہیں نا, اس لیے کہ 53 یونین کونسل بعد میں ایڈ ہوئی ہیں اور 10-1 کا جو آرڈر تھا وہ جو ہے وہ وڈرا کر لیا تھا. تو میں اس الیکشن کو لیگل الیکشن نہیں مانتا. تو میرا تو کوئی کامنٹی نہیں ہے ان کی تمام اس چیزوں کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میئر جو آئے گا یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, نمبر 1. لیکن آپ کی جو پہلے والی بات ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ہماری بات نہیں مانی, بالکل نہیں. میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی, 7 اپریل کو یہ سینسس کلوز کر رہے تھے. 98% ان کا سینسس ہو چکا تھا, 2% سینسس رہ چکے تھے, 2 لاکھ اور ایڈ کر کے 145 پہ یہ کلوز کر دیتے. آج 188 کراس کر چکے ہیں. تو یہ جو 48 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا یہ ہماری کوششوں سے ہوا, اور آج بھی ہم نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ابھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی چیزیں چل رہی ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ایک جو آخری توسیع ہوئی ہے, آپ صحافی ہو کہاں سے؟ پاکستان میں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں میں نے ابھی احتجاج والی بات کی نہیں, کریں گے یار. یہ آپشن بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, یہ آپشن بھی ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کراچی اور حیدرآباد میں ہم سب سے بڑی جماعت تک کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دھاندلی کے ذریعے. دیکھو اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہونا تو مجھ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو. ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ احتجاج اور نکلنا مدلنا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. کسی بھی حد تک کا مطلب کسی بھی حد تک, اور یہ میں کہہ رہا ہوں. ہمارے لیے پھر یہ اسمبلیوں میں بیٹھا, آپ حکومت کی بات کرو, اسمبلیوں میں بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن آج ہمارے حکومت کے ہونے کی وجہ سے ہم اس سینسس کے اوپر پچھلے 3 مہینوں میں 5 دفعہ وزیر اعظم سے مل چکے, 9 دفعہ احسن اقبال وفاقی وزیر اور اس کی ٹیم سے مل چکے, اور 51 سے زیادہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے حکومت میں رہنے کی وجہ سے تو یہ 50 لاکھ لوگ بڑھے ہیں. اگر ہم ورنہ اور کوئی پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز بتا دے اور سب کچھ ریکارڈ پہ, آپ میڈیا کے اگر ساتھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے 3 مہینوں سے ایک دن پہ بریفنگ دی ہے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے, اگلے ہفتے کیا کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کیا. اب سے 3 دن پہلے تک وزیر اعظم سے صرف سینسس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے, جبھی اب تک یہ سینسس جو ابھی اوپن ہے ابھی تک کلوز نہیں ہوا ہے. ایک منٹ جب توسیع ہوئی ہم نے دیکھا بڑا اضافہ سامنے آیا, 143 سے 190 ہم پہنچ گئے. ابھی جو آخری توسیع ہوئی ہے تو مردم شماری کی ٹیمیں میں نے دیکھا فیلڈ میں اس وقت نظر آئی ہمیں. تو کتنے بلاکس یا کتنے گھروں کی نشاندہی کی ہے, کیا کوارڈینیشن ہے اس وقت آپ کا ٹیم سے؟ دیکھو یہ تو ہمارے نمبر نہیں ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹک کے نمبر ہے کہ کراچی میں 32,000 ہائی رائزز کو, یا تو میرے نمبر نہیں ہے
میری پارٹی کے نمبر نہیں. بیورو جو محکمہ سینسس کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 32,000 ایسی ہائی رائزز ہیں کراچی میں جہاں پر یا تو سینسس کا ڈپارٹمنٹ یا تو پہنچا نہیں ہے, اور پہنچا ہے تو فرسٹ سیکنڈ فلور سے واپس آ کے وہاں پر 16 منزلیں عمارت ہے. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. پھر 860 ایسے بلاکس ہیں, 860, ایک بلاک میں 200 سے 250 لوگ ہوتے ہیں. 860 ایسے بلاکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندے کی تعداد انہوں نے ایک رکھی ہے, جو کہ کراچی میں 9, ایک فرد کے اوپر گھرانے کی پرسنٹیج بن رہی ہے کراچی میں 9%. پورے پاکستان میں یہ ایوریج ہے 1%, 1.5%, جہاں پر ایک فرد کے اوپر گھرانہ ہے, ایک آدمی رہ رہا ہے جس گھر میں. یہاں پر 9% ہے. کیا کیا اس نے انیومریٹرز نے, وہ کسی ایک جگہ بیٹھ گیا ہے اپنے ٹیپ کو لے کر, اور 200 گھر ہیں تو ہر گھر میں ایک بندہ ڈال دیا اس نے, اور جا کر رپورٹ سبمٹ کر دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنی غلطیوں کی نشاندہی خود کی ہے, اپنی نشاندہی کو صحیح کیے بغیر آپ اس کو کلوز نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. اس حساب سے تو 2.25 کروڑ تک پہنچ جائے گی آبادی. ایک منٹ, بس ایک, اور تو میں تو آ رہا ہوں, لاسٹ دو. ہاں آئی ٹی کی اور ایک فوڈ اینڈ شپنگ کی. ہاں ہاں چودہ 1,400 لڑکا کراچی کا پچھلے 8 سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا پورٹ قاسم کا. پورٹ کا 1400 کے قریب. 8 سپریم کورٹ سے بھی کیس ان کا ریجیکٹ ہوا تھا. اس منسٹری نے ابھی آج سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے, 15 یا 16 دن پہلے کی بات ہے, اس نے 1400 لوگوں کی نوکری, 1400 خاندانوں کے گھروں میں چولہے جلے ہیں, یہ کر رہے ہیں. پھر ابھی جو ایک کچھ 200 لوگوں کی کراچی کی, ڈیفینیٹلی جو ڈپارٹمنٹ میں باہر کی سیٹس ہیں تو اس کے لیے باہر کا ہی ایڈ آئے گا, ظاہر سی بات ہے, لیکن جو لوکل سیٹس ہیں تو اس کے اوپر کوئی باہر کا آدمی نہیں آ رہا. دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں, ہم نے کوئی نمبرز کسی کو نہیں دیے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو جہاں جتنا ہے اس کو گنو, نہ کسی کو زیادہ گنو نہ کسی کو کم گنو. جب سب کو گن لیں گے میں مطمئن ہو جاؤں گا. میں کوئی نمبر نہیں دے رہا. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.